بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، ججوں کا معاملہ تو ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ 3-4 اہم پہلو ہیں۔ یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ حکومت بھی اور چیف جسٹس صاحب بھی اسے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے، گندگی کو قالین کے نیچے چھپا دیا جائے، لیکن یہ چھپے گا نہیں۔ اقبال نے کہا تھا، خواب سے محکوم گر بیدار ہوتا ہے کبھی، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی شاعری۔ لیکن یہ سحر اب ٹوٹ رہا ہے، لوگ جاگ رہے ہیں اور لوگ اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 3-4 پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کو وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک ماتحت جج محترمہ پہ عمران خان نے تنقید کی تھی تو ایک طوفان اٹھا ہوا تھا اور وہ گئے اور معافی مانگی تھی۔ اب 6 ججز کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کے رشتہ دار اغوا، وہ کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار اغوا کیے گئے، ٹارچر کیا گیا، ویڈیو فلمیں بنائی گئیں، ججوں کے خلاف کارروائی کرنے کی تیاریاں کی گئیں، ان پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے، گھروں میں کیمرے لگائے گئے، ایک جج کو اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ تو ریٹائرڈ جج کیا اس پہ کہ سربراہی میں کمیشن بنانے کا کیا مطلب ہے جی؟ 3 ججوں کے نام لیے جا رہے ہیں موسٹ پروبیبلی کہ ان میں سے کوئی جج ہوگا، جسٹس سردار مسعود صاحب، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب اور جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک صاحب۔ اس کا کیا ہے بھائی؟ جہاں معاملہ بھیجا گیا ہے وہیں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اظہر خان کیس میں اور فیض آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر کوئی فوجی افسر ملوث ہو، معافی چاہتا ہوں، اگر کوئی فوجی افسر ملوث ہو سیاسی معاملات میں، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی، ذرا تصور کریں کہ اعتزاز احسن نے ملاقات کی تھی فوجی عدالتوں کے معاملے پہ جسٹس عطا عمر بندیال سے، تو کیسا ہنگامہ اس پہ اٹھا تھا۔ قاضی صاحب بھی معترض تھے اور لوگ بھی معترض تھے کہ ان کا کیا تعلق ہے، ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس کو ایک اور طرح سے دیکھیں اس مفروضے کو۔ اگر عطا عمر بندیال چیف جسٹس ہوتے اور عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے، ایسی صورتحال ہوتی تو کتنا واویلا کیا جاتا۔ حالت یہ ہے کہ میڈیا ججوں کا خط نہیں سنا رہا، اور ایک فرمائشی جو میاں داؤد صاحب ہیں، کون صاحب ہیں، پہلی دفعہ میں نے تو ان کا نام سنا ہے، ان کی فرمائشی جو پٹیشن ہے ججوں کے خلاف، اس کی خبر دے رہا ہے، اور یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الٹا ججوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ان کے مالی معاملات کھنگالے جائیں گے اور دوسری چیزیں، کوئی بے قاعدگیاں تلاش کی جائیں گی۔ چھوٹی موٹی بے قاعدگی تو کسی بھی آدمی کی تلاش کی جا سکتی ہے اور میڈیا کمپین چلائی جا سکتی ہے، اور بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی اور وزیر اعظم صاحب ایک پیج پہ ہیں۔ اعلانیہ اس طرح ملاقات، پہلے جو چیف جسٹس ہے پاکستان کے سر عبدالرشید، ان سے لیاقت علی خان نے ملاقات کرنی چاہیے، تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وفاقی حکومت کا ایک معاملہ مرکزی حکومت کا ہمارے سامنے ہے، میں ملاقات نہیں کر سکتا، اور بس بات ختم ہو گئی۔ جج کا یہ کنڈکٹ ہوتا ہے، اور انگریزی میں کہتے ہیں فیس اٹ، جو مسئلہ ہو اس کا سامنا کرو، فل کوڈ بنائیں اور جناب اس کا فیصلہ کریں، یہ شکایات درست ہیں نادرست ہیں۔ اور اس کا ایک طویل پس منظر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی، جسٹس عامر فاروق صاحب بھی، سپریم کورٹ کے بعد ججز بھی اور وزیر اعظم بھی ایک پیج پر ہیں۔ نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سمجھوتا تو آپ نے کر رکھا ہے، کیا کہنی ہے۔ اور ایک اچھی شہرت کے جج کو، پہلے تو یہ تو لطیفہ ہے کہ بری شہرت کے جج بھی ہوتے ہیں، اچھی شہرت کے جج کو اس کو مقرر کیا جائے گا۔
حاضر سروس ججز کیسے پیش ہوں گے ریٹائرڈ جج کے سامنے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ پیش ہوں گے، یہ وہ ہائی کورٹ وہ فورم ہے جس پہ کمیشنز کی رپورٹ، جو کمیشن رپورٹ ہی لکھے گا نا، کیا کرے گا؟ اس کی رپورٹ پہ ہائی کورٹ فیصلہ صادر کرتی ہیں، اس کا جائزہ لیتی ہیں، اسے جانچتی ہیں، اسے قبول یا مسترد کرتی ہیں۔ تو اس کے سامنے ریٹائرڈ جج کے سامنے اس کا مطلب ہے کہ آپ معاملے کو گول مول کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سینئر اخبار نویس نے کہا کہ ایک ڈسٹرکٹ کے سیشن جج کو، وہ جو ججوں کے خط میں بھی ہے ویسے، اس کو سیکٹر کمانڈر نے بلایا اور وہ نہیں گئے تو انہیں او ایس ڈی بنا دیا گیا، لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا۔ ان کے پاس اختیار تھا، وہ معاملہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، ان کے پاس اختیار تھا چیف جسٹس صاحب کے پاس توہین عدالت کی کارروائی کرتے، اور اگر اسی وقت جسٹس شوکت صدیقی کا معاملہ سامنے ہے کہ اتنا عرصہ یہ چلتا رہا اور بعد میں ثابت ہوا، سپریم کورٹ نے کہا کہ زیادتی کی گئی تھی اور عمر بڑھ گئی ہے، اس لیے جج نہیں بنائے جا سکتے، مگر یہ ہے کہ ان کی شکایت درست تھی، اسی وقت اگر اٹھ کھڑے ہوتے، یہ نعرہ، ایک چوہا سوراخ کرتا ہے، ایک چوہا نہر میں، اور وہ سوراخ بڑھتا جاتا ہے پانی کے دباؤ سے اور بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں ڈپ دا ایول ان دا بڈ، مگر کیا کیجیے؟ وہ جو فیض نے کہا تھا کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے ہی نہیں لادوا۔ ساری دنیا جانتی ہے معاشی ترقی کیسے ہوتی ہے، امن کیسے ہوتا ہے، انصاف کیسے ہوتا ہے، لیکن ایک جعلی حکومت 17 سیٹوں والی وہ کیا انصاف کرے گی؟ وہ کیسے سامنا کر سکتی ہے ان چیزوں کا؟ لیکن یہ معاملہ دبنے والا نہیں ہے، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، پورے ملک کو اس نے لرزا کر رکھ دیا ہے۔ یہ بلہ چھیننے سے بڑا واقعہ ہے۔ چیف جسٹس صاحب کا اس کو فیس نہ کرنا اور اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنا، اور کابینہ سے کہنا کہ یہ کہنا کہ کابینہ بنا دے، کمیشن بنا دے، تو یہ تو بلہ چھینے سے بھی بڑی بات ہے۔ لوگ بھول گئے، بات تو بار بار سامنے آتی رہتی ہے۔ کمشنر لیاقت چٹھا نے جو کہا تھا کہ 13 سیٹوں پر ہمیں مجبور کیا گیا دھاندلی پہ، کہاں ہیں چٹھا صاحب؟ چٹھا صاحب اپنے گھر میں ہیں، اپنے موقع پہ قائم ہے میری معلومات کے مطابق۔ لوگ بھول گئے۔ اور ہماری وہ ویسے پی ٹی آئی کا بھی کیا حال ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی پڑے ہوئے ہیں وہاں ہاسپٹلز میں، ان کی آنکھوں پہ چوٹ ہے، پسلیوں میں درد ہو رہا ہے، کولے پہ زخم آیا ہے، کوئی پوچھنے ہی نہیں گیا، اور شکایت کر رہے ہیں۔ آج کور کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں لیڈر گھبرائے ہوئے تھے، شکایت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا پہ اعلانیہ کہ گور علی خان کا بھی اور حامد خان بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی اور عمر ایوب پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، یہ نوٹس نہیں لیتے۔ جب یہ واقعہ ہوا تھا، اب ابھی جو پنڈی میں قیدی رہا ہوئے اور پھر پکڑے گئے اور لاہور میں رہا ہوئے، احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ اسی دن جب یہ واقعہ ہوا تھا تو وکلاء کو جانا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا جا کے وہیں افطاری کرنی چاہیے تھی، وہیں عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ کہیں کوئی موقع ہوتا ہے تو دباؤ ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ کہیں کوئی سیٹ چھینی جا رہی ہے، وہاں وکیل پہنچے۔ بھئی اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے، ایک تاریخی واقعہ رونما ہو رہا ہے، ملک ایک کتنے بڑے بحران سے گزر رہا ہے اور اس کا حل نکالنا ہے، اور آپ لوگ جو ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اندازہ نہیں ہے آپ کو کتنے لوگ ناراض ہو رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں احمد خان صاحب کو اپنی وکالت سے دلچسپی ہے، اور گور خان کو بھی اپنی وکالت سے دلچسپی ہے، اور اس کی ٹوٹل کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے ایسی صورتحال میں، پوری یکسو ہونا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر نہیں چیزیں ٹھیک ہوتی۔ عدلیہ کا دیکھیے نا، اگر عدلیہ اپنے ساتھی ججوں کو انصاف نہیں دلوا سکتی تو باقی وہ کسی کا کیا فیصلہ کرے گی؟ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے بہرحال اس کو مسترد کر دیا۔ کور کمیٹی کیا، سارا ملک اس کو مسترد کر دے گا؟ ہر چیز میں شعبدہ بازی، ہر چیز میں اس کو نظر انداز کرنے کی پالیسی، وہ جو چودھری شجاعت کہتے ہیں مٹی پاؤ۔
کمال ہے. یعنی ایک طرف جن لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، اتنی زیادتی ہوئی ہے، جج کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہاسپٹل جانا پڑا، اور دوسری طرف انہی کے خلاف جناب رٹ بھی ہو رہی ہے، پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار نہیں ہے. جوڈیشل کونسل کا نہیں ہے تو فل کورٹ کا ہے. بھائی جو متعلق شکایت جسٹس عامر فاروق صاحب سے شکایت ہے کہ انہوں نے نوٹس نہیں لیا، انہیں بار بار بتایا گیا، اور چیف جسٹس صاحب سے کہا گیا، دوسرے ججوں سے کہا گیا، وہ اب اس کا سامنا کریں نا جی، اور فیصلہ صادر کریں. جو وقت بیت گیا اسے تو بدلا نہیں جا سکتا. مگر اعتزاز احسن نے کہا کہ بلائیں ان کو جو متعلقہ لوگ ہیں، اگر وہ قصوروار ہیں تو انہیں تنبیہ کریں، انہیں سزا دیں، ان کے خلاف کارروائی کریں. آپ اس طرح کیسے معاملے کو معلق کیسے کر سکتے ہیں؟ اور الٹا بعض لوگ جو ہیں ان ججز کو ہی قصوروار قرار دے رہے ہیں. امیر صاحب نے کہا تھا یہ عجیب رسم دیکھی میں بروز عید قرباں، وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. قاضی صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے مؤدبانہ درخواست ہے ان سے کہ عدلیہ جو ہے وہ انتظامیہ کا ایک ماتحت ادارہ نہیں ہے. عدلیہ اصل میں لنگر ہے. عدل ہوتا ہے تو معاشرے میں استحکام رہتا ہے. جسٹس سسٹم اصل چیز ہے. پولیس ٹھیک ہو، عدلیہ ٹھیک ہو، باقی چیزیں. یہ جو FBR میں گڑبڑ ہے، یہ جو پولیس منمانی کر رہی ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو پنڈی میں لوگ گرفتار ہوئے تھے، رہا ہوئے تھے، ان کو پھر گرفتار کر لیا. ان کے والد صاحب MPA ہیں نون لیگ کے، راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر صاحب کے. یہی اسلام آباد لاہور میں ہوا. 7 کیسوں میں صنم جاوید اور دوسری خواتین کی ضمانتیں ہوگی، 7 کیسوں میں. اور پھر پولیس نے کہا یہ مقدمے فہرست عدالت نے مانگی، اس میں فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد نئے مقدمے، ہر روز ایک نیا جھوٹ، ایک نئی جیل سازی. تو یہ تو اپنا کوئی ماتحت ادارہ تو نہیں ہے. عدلیہ ہے اصل میں نگہبان. عدلیہ اس جہاز کی لنگر ہے، اس کا انجن ہے. عدلیہ نہیں ہوگی، انصاف نہیں ہوگا تو معاشرہ اسی طرح غیر مستحکم اور متزلزل رہے گا، اور ملک کو کوئی سمت ہی متعین نہیں ہوگی. اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف توثیق کریں گے سزاؤں کی، جو فوجی عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، وہ وہاں تشریف فرما تو نہیں ہوتے، انہیں معلوم نہیں ہے. جب انہیں معلوم ہی نہیں ہے، کیس کی تفصیل انہیں معلوم نہیں، ان کے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ تو جو فیصلہ کر دیا گیا تو اس پہ ظاہر ہے وہ اپنا اس پہ کتنا کیا وہ اپنا ایک سرسری جائزہ لے سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. کچھ اور چیزیں ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ 4 سال میں لاہور، کراچی اور ملتان سے 26 لاکھ شہریوں کا ڈیٹا چوری ہوا. کس لیے ہوا ہے کوئی تفصیل نہیں ہے رپورٹ میں. کیا کارروائی کی جائے گی، کیا ہوگا؟ اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا تھا انڈیا سے تجارت کے لیے کہ انڈیا سے تجارت کا جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ تجارتی برادری چاہتی. اب محترمہ زہرہ بلوچ صاحبہ نے، جو ترجمان ہیں فارن دفتر خارجہ کی، انہوں نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے تو صرف یہ کہا تھا کہ تاجر برادری یہ چاہتی ہے اور یہ اس درخواست کا جائزہ لے رہے ہیں، جائزے میں وقت لگتا ہے، یہ مسلسل. یہ نہیں کہا تھا جی اسحاق ڈار صاحب نے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا ہم جائزہ لے رہے ہیں تجارت کھولنے کا، کیوں کہ تاجر برادری چاہتی. یعنی انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی. ادھر سے چندر شیکھر نے کہا ہم پاکستان جو ہے وہ اس کو ایک ٹیررسٹ ملک سمجھتے ہیں، اس سے کسی قسم کے تعلقات رکھنے کا، بات کرنے کا روادار ہی نہیں ہے. اب یہ توجیہ نہ کریں آپ. اس کا ثبوت یہ ہے کہ نواز شریف سے بات کیوں نہیں کرتے جو مقبوضہ کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، وہ تو خیر غزہ پہ بھی نہیں کرتے. اور انڈین مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے
وہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی ہے انڈیا کی بالادستی کا، اور زرداری صاحب بھی اس کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، نواز شریف صاحب بھی سرنڈر کر چکے ہیں، لگتا ہے باقی لوگ بھی سرنڈر کر چکے ہیں. لیکن ایک دن یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا. انڈیا اس طرح کا دشمن ہے کہ وہ آپ کو صلح آپ کرنا چاہیں تو صلح بھی نہیں کرے گا آپ سے. وہ آپ سے سجدہ ریز ہونے کا مطالبہ کرے گا، جو سجدہ ریز تو نہیں کرنے دے گی قوم. باجوہ صاحب نے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں بھی دلائل دینا شروع کر دیے تھے، اور عمران خان پہ دباؤ بھی ڈالا تھا، اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے کہ ہم جنگ لڑ سکتے. کیوں نہیں تیل، کیوں نہیں ہے؟ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. انڈیا میں تو خوف پایا جاتا ہے پاکستان کا. انڈین فوج کیا ہے جی، جس میں فرار کے واقعات ہوتے ہیں، جس میں خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں، یہاں سیاچن میں لوگ جبراً بھیجے جاتے ہیں. پاکستان میں تو آج بھی لوگ اپنی مرضی سے جاتے ہیں. وہ تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. پاکستانی فوجی سے انڈین فوجی کا کیا مقابلہ ہے؟ خوف تو وہاں پایا جاتا ہے، ایٹم بم کا، میزائل کا، پاکستانی کے جری فوجی کا. پاکستان کے سپاہی کا تو اپنے افسر سے رابطہ بڑا مستحکم ہے. وہ سیاست جیسے میں نے عرض کیا وہ ایک الگ پہلو ہے. اس میں تو اسٹیبلشمنٹ میں 1000 بار بلنڈر کیے ہیں اور ہر بار اس کے نتائج خراب نکلے ہیں. لیکن طاقت ایک ایسی چیز ہے جو آمادہ کرتی ہے بار بار غلطیاں کرنے پہ. 24 جناب آدمیوں کو ECL پہ ڈال دیا گیا ہے. اس میں ہمارے صحافی عمران ریاض اور سمیع ابراہیم بھی شامل ہیں. ECL کا مطلب ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ، ملک سے باہر نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ عمران ریاض جو کچھ یہاں کہہ رہے ہیں ملک سے باہر جائیں گے یہی کہیں گے. سمیع ابراہیم جو یہاں کہہ رہے ہیں ملک سے باہر جائیں گے یہی کہیں گے. باہر کیوں نہیں جا سکتے؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ جبر اور خوف جو ہے اس کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے. قوموں کو اپاہج بنا دیا جاتا ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں بھی آخر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. PIA کے جناب اثاثے جو ہے فروخت کرنے کا حتمی فیصلہ ہو گیا ہے. 49% حکومت پاکستان کے پاس رہیں گے. معلومات یہ ہیں کہ قطر اور امارات اور سعودی عرب اس میں انٹرسٹڈ ہیں، اور یہ تو ہمیں معلوم ہے PI کی تباہی کی وجہ کیا ہے. سفارشی بھرتیاں ہیں، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی غیر ضروری مراعات ہیں، عملہ بہت زیادہ ہے. PIA نے جو ایئر لائنز بنائی تھیں مثلا امارات کی، وہ منافع میں ہیں. بے عملہ زیادہ ہے، فلائٹیں لیٹ ہوتی ہیں اور غلط فیصلے ہوتے ہیں، اور کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے. تو پرائیویٹائزیشن ہی درست ہوا، اور یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ایک کے بعد دوسری حکومت آتی رہی اور نہیں کیا، خدا کر کے فیصلہ ہوا ہے. تو یہ فیصلہ درست ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اس کے برعکس کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ سائفر کیس میں 9 کاپیاں، آج جو ڈسکشن ہوئی 9 کاپیاں تھیں بھیجی گئیں مختلف اداروں کو، اس میں سے 8 واپس نہیں. لیکن مجرم ہے تو ایک عمران خان ہے. یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہیں فقیہان شہر میرے خلاف. بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کہا ہے کہ ڈونلڈ لو کے کہنے پر عمران خان کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا. اس میں کوئی شبہ نہیں. امریکہ یہ چاہتا تھا، خود امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، امریکی سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو روس کا دورہ کیا کر کے وہ مشورہ گئے تھے عسکری قیادت سے بھی، دفتر خارجہ سے بھی، اور وہ انہیں کوئی الہام ہوا تھا کہ اس دن جنگ شروع ہو جائے گی، اور بعد میں ان پہ ڈال دیا گیا، اور جنرل باجوہ نے الگ ایک بیان دے دیا. مخصوص نشستوں پر حلف نہ ہونے کی وجہ سے KP میں الیکشن ملتوی ہو جائیں گے سینٹ کے. الیکشن کمیشن نے بھی یہی کہا ہے. تو صدر کے الیکشن میں بھی یہ ہوا تھا، مخصوص سیٹوں کا فیصلہ تھا. ویسے یہ کمال ہے، ایک پارٹی ہے پہلے تو اس کو الیکشن ہی نہیں ڈھنگ سے لڑنے دیا، کمپین ہی نہیں چلانے دی، لیڈر کو گرفتار کر لیا، کاغذ چھینے، تجویز تائیدگان کو تنگ کیا، کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا، گھروں پہ چھاپے مارے، سامان توڑا پھوڑا، اور پھر مخصوص سیٹیں جو وہ دوسری. کمال ہے، کسی دنیا میں کہیں ایسا بھی ہوا ہوگا. بجلی کی قیمت جناب بڑھا دی ہے 5 روپے، اور مزید بڑھائیں گے.
کو خدا کا خوف کرو. بجلی چوری نہیں روکتے. یعنی ایسے علاقے ہیں جہاں بل ہی نہیں دیے جاتے. 30 40% لائن لاسز کہاں دنیا میں ہوتی ہیں. بجلی چوری نہیں روکنی. اور کیسے انڈسٹری جی آپ کی چلے گی, کیسے معیشت بحال ہوگی, اور ابھی اور بڑھے گی. محترمہ نے اعلان کیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 ماہ میں پنجاب صاف ہو جائے گا. باتیں ہیں ساری, باتیں سن لو ان کی. خود ان کے حلقے میں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ تصویریں ڈالی ہیں, کوڑے کے ڈھیر پڑے ہیں اور ہر شہر میں پڑے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے پھر وہی بات کہی ہے کہ ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے, ہمیں حکومت بنانے پہ مجبور کیا گیا. یہ خوب نسخہ ہے. اقتدار کے تمام فوائد بھی اٹھانے ہیں, منی لانڈرنگ بھی کرنی ہے, کیسز بھی ختم کرانے اور مظلوم بھی بننا. ہاں جی, کل کو یہی کہیں گے. اور جاوید لطیف صاحب اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے. وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ جناب نواز شریف صاحب کی مرضی کے مطابق ہی کہتے ہیں. پرویز الہی صاحب کا میں نے آپ سے عرض کیا, پسلیوں میں درد ہے, وہ درد کچھ دوائیں انہیں دے رہے ہیں. سر میں چوٹ ہے, کمر میں ہے, آنکھوں پر زخم ہے. نئے سیکٹری داخلہ کا تقرر نہیں ہو سکا جناب. یہ محسن نقوی اور شہباز شریف صاحب کے اختلافات ہیں. پرانے سیکٹری چلے گئے, نئے سیکٹری. اس وقت جب ملک میں دہشت گردی کی اتنی بڑی لہر ہے, اس وقت یہ حالت ہے. ایچ ایس این کالج میں مائیکل تھامسن صاحب نے استعفیٰ واپس لے لیا. بورڈ آف گورنرز نے ان سے درخواست کی, عطا طاہر نے بھی رابطہ کیا, اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ فیسوں والا جو معاملہ تھا وہ غلط تھا, فیسیں معاف نہیں کی جا سکتی. زیادہ ارکان نے تو یہی کہا, اور لیکن کچھ نے کہا کہ گورنر کا اختیار تھا. گورنر کا تو اختیار ہے, حکومت کا تو یہ اختیار بھی ہے بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالے, لوگوں کو مارے پیٹے, پولیس گھروں میں داخل ہو جائے اور سامان توڑے, لوگوں کو اغوا کیا جائے. جی, اور یہی صورتحال ہے جس کی وجہ سے لوگ ملک سے فرار ہو رہے ہیں. 44% پاکستانی رہنے نہیں چاہتے. بہرحال یہ تو اچھا ہوا, اور وہ ایک دفعہ کرائسس ہوا, والدین نے بھی دباؤ ڈالا, اور یہ کہا گیا بورڈ آف, جب بابر علی صاحب نے یہ کہا, بورڈ آف گورنرز کے جو سربراہ تھے جنہوں نے ساتھ ہی استعفیٰ دے دیا تھا, کہ پوری تاریخ میں ایچ ایس این کالج کی کتنی بڑی تاریخ ہے, 150 سال کی تو ہوگی, اس سے اچھا پرنسپل نہیں آیا. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہہ رہے تھے کہ جی تو ان کی آڈٹ ہو رہا تھا, ان کی تنخواہ کا کون سا آڈٹ ہوتا ہے جی؟ تنخواہ ہے, اور کون سی 40 لاکھ روپے تنخواہ ہے؟ ماہرین کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے. یہ پاکستان کے کئی ولاگر جو ہیں ان کی آمدن اس سے زیادہ ہے, کئی اینکرز کی تنخواہ اس سے زیادہ ہے. تو وہ جو ایکسپرٹس کی اتنی تنخواہ, جو آدمی اتنا بڑا ادارہ چلا رہا ہے, مستقبل کی یعنی لیڈر پیدا کر رہا ہے, اس کے 40 لاکھ روپے تنخواہ کے, اور تنخواہ کا آڈٹ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ کہ ان کے خلاف انکوائری, کوئی انکوائری ان کے خلاف نہیں ہو رہی تھی. اور دنیا بھر میں کیا میسج گیا, آسٹریلیا میں کیا میسج گیا ہوگا, یورپ میں کیا میسج ہوگا, اور خود ججوں کے معاملے پہ دنیا میں کیا میسج گیا ہے. ساری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عدلیہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. اسد قادر صاحب کی محمود اچکزئی سے ملاقات ہوئی ہے, اور اس میں صورتحال ڈسکشن ہوئی. ظاہر ہے جو تحریک چلانا چاہتے ہیں عید کے بعد, وہ پی ٹی آئی, اسی سلسلے میں بات ہوئی ہے. آسان نہیں ہوگا لیڈرشپ اپنے ذمہ داری, وہ عمران خان صاحب, وہ بہت سی باتیں میرے علم میں ہیں, ٹکٹیں کس طرح دی گئیں, کیا کیا ہوا, اور کن کن لوگوں نے کیا گڑبڑ کی گئی, ہم ابھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. ایک تو ابھی ڈھنڈلا صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے, اور یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں پارٹی میں جاؤں گا. اب حماد رضا حماد کہتے ہیں کہ حماد اظہر کے بھائی انہوں نے معافی مانگ لی ہے, اور چیئرمین صاحب نے اجازت دے دی ہے. کیا تھا, ایک سیٹ ہار جاتے, جیتنے تو آپ کو وہ ویسے بھی نہیں دیں گے. لیکن یہ کیا لوگ ہیں, ایک دن کہتے ہیں کہ چیئرمین ہم سے معافی مانگے, کس بات پہ معافی مانگے, اور اگلے دن وہ معافی مانگ کے. یہی لوگ ہیں. اسی طرح اپنا جو ہے وہ پارٹیوں میں اس طرح کے کمزور لوگ ہوتے ہیں
تو تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اہم خبریں تو یہی تھی جناب، بہت اہم نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے ایک جعلی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، یہ ڈلیور نہیں کر سکتی، یہ اعلانات کر سکتی ہے، یہ شعبدہ بازی کر سکتی ہے۔ حکومت وہ ہوتی ہے جسے عوام کا اعتماد حاصل ہو، وہی ڈلیور کر سکتی ہے، وہی۔ یہ ایک اور ناکام، بہت سے ناکام تجربات ہم نے کیے، یہ ایک اور ناکام تجربہ ہے۔ سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، معدنی یہ ہوگی، کان کنی ہوگی، زراعت میں یہ ہو جائے گا، فلاں جگہ سے پیسے آ جائیں گے۔ اس طرح ملک تعمیر نہیں ہوتے۔ ملک سول اداروں کے بل پہ چلتے ہیں، سول سروس ٹھیک ہو، پولیس ٹھیک ہو، عدلیہ ٹھیک ہو، ٹیکس کلیکٹرز ٹھیک ہوں، ہر کوئی اپنی حدود میں رہے، فوج بھی، سول انتظامیہ بھی، افسر شاہی بھی اپنی حدود میں افسر فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ اس کے بغیر آپ کو اثر نو پہیہ ایجاد نہیں کرنا ہے۔ دنیا ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے، دنیا کی معیشتوں نے کس طرح ترقی کی ہے، دنیا میں امن کس طرح قائم ہوتا ہے، دنیا میں قومیں کس طرح آبرو مندی سے اپنی مشکلات سے نکلتی ہیں۔ وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو دنیا نے اختیار کیا ہے، جو ہمیشہ جو تاریخ کا سبق ہے اس کو سمجھا جائے گا، تو اس ادبار سے ہم نکلیں گے، ورنہ نہیں۔ اور انشاءاللہ نکلیں گے۔ لوگوں میں شعور بہت پیدا ہو گیا، لوگ اب طفل تسلیوں میں، شہباز شریف صاحب کی طفل تسلیوں میں ان کی 20 ماہ کی حکومت دیکھ چکے، اور جو چند ہفتوں میں محترمہ نے کیا پنجاب میں وہ بھی دیکھ چکے۔ تو لوگ طفل تسلیوں میں جتنی جلدی اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں اتنا ہی اچھا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔